بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان۔ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، سب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور کوئی بھی مسلمان جہنم میں باقی نہیں رہے گا، تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے سامنے سے گزریں گے تو اندر سے ان کو بہت زیادہ درد میں ڈوبی ایک صدا آئے گی۔ کوئی شخص بہت تکلیف میں کراہ رہا ہوگا اور اس کی آواز میں بہت درد ہوگا اور وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو جہنم میں ہے اور یا حنان یا منان پکار رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ، کوئی بندہ تجھے بہت درد اور تکلیف سے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے بھی ہوں گے، پھر بھی فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کون ہے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جہنم کے دروازے میں جائیں گے اور جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا رہے ہیں جس کی یہ صدا آ رہی تھی، یا حنان یا منان۔ داروغہ جلدی سے جہنم میں جائے گا تاکہ اس بندے کو باہر لا سکے۔ داروغہ ایک ایک کونے کو بخوبی جانتا ہوگا، وہ اندر اس بندے کو ڈھونڈے گا پر وہ اسے کہیں نہیں ملے گا، اور وہ واپس آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائے گا کہ مجھے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، جہنم کے داروغے نے ایسا بتایا ہے کہ اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اندر ہی ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اندر ہی موجود ہے، اسے لے آؤ۔ وہ داروغہ پھر واپس اندر جائے گا اور جہنم کا کونا کونا چپا چپا چھان مارے گا، لیکن اسے وہ بندہ نظر نہیں آئے گا۔ واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے وہ بندہ اندر کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ میں تو جہنم کا کونا کونا چپا چپا جانتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ، جہنم کا داروغہ تو جہنم کے کونے کونے سے واقف ہے، وہ اچھی طرح دیکھ کے آیا ہے، اس کو وہ بندہ نہیں ملا۔ یا اللہ پاک، تو سب کچھ ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے وہ اندر کس جگہ ہے، آپ بتا دیں تو میں اس کو لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ایک پتھر جیسا دکھتا ہے، جبکہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے اور جا کے داروغہ سے ساری نشانیاں بیان کریں گے۔ وہ داروغہ اندر جائے گا اور دیکھے گا وہاں ایک پتھر کی طرح جہنم میں ایک انسان جل رہا ہوگا۔ پتھر میں اور اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا، یعنی وہ اتنے سالوں سے وہاں جل رہا ہوگا کہ پتھر ہی لگنے لگا تھا۔ استغفر اللہ۔ داروغہ اسے کہے گا، چلو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ وہ داروغہ کے ساتھ جہنم سے باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی جل جل کے کیا حالت ہو چکی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے غسل کروائیں گے اور اس کو جنتی لباس پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ تم اتنے سالوں سے جہنم میں جل رہے ہو اور تم پھر بھی پکار رہے تھے، یا حنان یا منان، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس بندے نے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت گناہ کیے اور اتنے برسوں سے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ میرا اللہ حنان بھی ہے اور منان بھی،
یعنی احسان کرنے والا بھی اور پیار کرنے والا بھی۔ میں تجھے روز پکارتا ہوں یا حنانو یا منان، اے احسان کرنے والے، اے پیار کرنے والے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تو مجھ پہ احسان کرے گا اور مجھے اپنی رحمت سے، اپنے پیار سے نکال لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اور پھر وہ آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کی ہر دن اور رات ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال و اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرماتے ہیں؟ خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں جب اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم گناہ گار مسلمانوں کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بلا عوض جنت عطا کی جا رہی ہے اور جہنم سے خلاصی عنایت ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، آپ کو اللہ نے آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر کی طرح ہر مسلمان کو آگ سے خلاصی مل جائے، اس کے لیے اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کب پتہ چلتا ہے کہ بندہ مخلصین میں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس وقت جب بندہ اپنی تمام کوششیں اور صلاحیتیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرے اور یہ تہیہ کرے کہ بندوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی، نیز روزہ داروں کو ملنے والی جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔